سلطان محمود غزنوی کے دربار میں دونوں عورتوں نے کبھی غیر مردوں کے سامنے کھانا نہیں کھایا تھا، مگر راب شاہی کے باعث انکار بھی نہ کر سکیں۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ دھرم پال اور شوبھا دیوی سلطانی خاصہ میں شریک ہو گئے۔ کامنی اور چندر موہنی شرما شرما کر کھانے لگیں۔ کھانے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے دھرم پال سے فرمایا، آج کا دن مبارک ہے، سومنات فتح ہو گیا، بے شمار دولت ہاتھ آئی، چندر موہنی اور شوبھا دیوی دوبارہ مل گئے، اب وقت ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ دھرم پال بولا، بہت اچھا، تو کیا مجھے ہی وہ راز بیان کرنا ہوگا؟ سلطان محمود غزنوی نے جواب دیا، تم سے زیادہ کوئی موزوں شخص نظر نہیں آتا۔ دھرم پال نے سب کی طرف رخ کیا اور کہا، میرے بچوں، آج میں ایک تاریخی داستان سناتا ہوں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک سچی اور دردناک کہانی ہے۔ اس کا ہر لفظ غور سے سنو۔ پھر سلطان محمود سے مخاطب ہو کر عرض کیا، کیا اجازت ہے حضور کہ میں یہ تاریخی واقعہ بیان کروں؟ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا، بیان کرو، مگر اختصار کے ساتھ، تفصیلات میں نہ الجھنا۔ دھرم پال نے کہا، میں کوشش کروں گا کہ مختصر عرض کروں۔ میرے بچوں سنو، سنٹھی حجری کا ذکر ہے۔ اس وقت مانتان پر کرامتی پر مانروا ابوال فتح داؤد کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے نئے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ ملتان میں جو پشتون آباد تھے، ان پر اس نے دباؤ ڈالا ہو سکے آئین کرامتی کو قبول کر لیں۔ بعض لوگ آ سکے بہکاوے میں آ گئے، لیکن اکثر نے انکار کیا۔ جنہوں نے انکار کیا، ابوال فتح داؤد ان کا دشمن بمبیٹھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگا۔ جبان مظالم کی خبر غازی اسلام سلطان محمود غزنویت کی پہنچی تو آپ فوراً لشکر سمیتا تاسکی سر کوبی کے لیے روانہ ہوئے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ موسم برسات آ گیا، بارشیں اسقدر ہوئیں کہ ہندی نالے اور دریا باؤنڈ آئے اور شاہیل شکر کے لیے اندریاؤں کو عبور کر کے ملتان تک پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ اس زمانے میں پشاور سے لاہور تکرا جہانند پال کی حکومت تھی۔ سلطان محمود نے اس سے درخواست کی کہ ہلل شکر کو اس کی حد سے گزرنے کی اجازت دے، مگر انند پال نے صرف اجازت دینے سے انکار کیا، بلکہ اس خیال سے کہ سلطان محمود اسوقت مشکلات میں ہیں، فوجیں جمع کرنا شروع کیں تاکہ موقع پا کر ان پر حملہ کرے اور غزنی پر قبضہ کر لے۔ یہ خبر سلطان محمود تک بھی پہنچ گئی، مگر وہ مرد مومن تھے، حوصلہ نہ ہارا۔ فوراً فیصلہ کیا کہ پہلے انند پال کا غرور توڑنا ضروری ہے۔ چنانچہ سلطان نے اپنے لشکر سمیت راجہ پر چڑھائی کر دی۔ انند پال کے لشکر کو پشتون مجاہدین نے بریترہ شکست دی۔ وہ ہر اجے جانب جا کر جنگلوں میں جا چھپا۔ سلطان نے حکم دیا کہ درخت کاٹے جا اور جنگل میں آگ لگا دی جائے۔ جب دھواں اٹھا اور درخت جلنے لگے تو انند پال خوفزدہ ہو کر رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ابھی سلطان محمود نے اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، کہا طلاع ملی ابوال فداؤد بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ چونکہ وہ پشتونوں پر ظلم ڈھا چکا تھا، اس لیے سلطان نے انند پال کو چھوڑ کر ملتان کی طرف رخ کیا۔ 2-3 منزلوں کے بعد شہر کام حاصرہ کیا۔ ساتروز میں قلعہ فتح کے قریب پا ہنچ گیا ابوال فداؤد کو جب یقین ہو گیا، کہا بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو اس نے تو بہکی گڑگڑا کر معافی مانگی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ سلطان نے اسے معاف فرما دیا اور واپس غزنی لوٹ گئے۔ یہ ہندوستان پر ان کا چوتھا حملہ تھا۔ پھر سن حجری میں سلطان محمود غزنوی نے ایک عظیم عالشان لشکر تیار کیا اور انند پال کو سزا دینے کے لیے چل پڑے۔ انند پال کو جیسے ہی خبر ملی، اس نے ہندوستان کے صبر اجاؤں کو پیغام بھیجا۔ اوپن کوٹ، سلطان محمود غزنوی ہندوستان آنا چاہتا ہے، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو ہندوستان کی کنجی اس کے ہاتھ لگ جائے گی اور پھر کوئی راجہ بھی محفوظ نہ رہے گا۔ یہ پیغام ہر راجہ کے دل میں اثر کر گیا۔ چنانچہ جین، کالنجر، کنوج، دہلی، اجمیرہ اور گوالیار کے راجاؤں نے اپنے اپنے لشکر اسکیم دد کے لیے روانہ کیے۔ اس جنگ کی تیاری میں ہندو عورتوں نے بھرپور حصہ لیا۔ امیر عورتوں نے اپنے زیور پگھلا کر دیے، مفلس عورتوں نے چرخہ کاٹ کر جنگ سامان کے لیے کپڑا تیار کیا۔ انند پال اب لشکر سمیت پہنچ گیا۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے ڈٹی رہیں۔ انند پال کو مزید کمک کی امید تھی، اس لیے وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔
جب آسے کا فکر مکمل گئی طرف اس نے ایک جشاور جنگ جو کوم لگڑوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا. ان میں ہزاروں جنگجو بھرتی ہو گئے. آخر ایک دنانند پال نے ان لگڑوں کو پشتون لشکر کی طرف روانہ کیا اور خود بھی ایک بڑی فوج لے کر پیچھے سے حملہ آور ہوا. سلطان نے ہر طرح کی تیاری کر رکھی تھی مگر حملہ اسقدرا چانکا ور زوردارا کھہل گھڑ پشتوں میں گھس گئے اور تلواروں سے بے دریغ کل عام شروع کر دیا. پشتونوں نے بھی پامر دے سے مقابلہ کیا مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی. 3 سے 3,500 پشتون مجاہد شہید ہو گئے. اگر چہانوں نے 5,000 راجپوتوں کو ہلاک کیا مگر پلہند وہ ہی کا بھاری رہا. اسید وران لگڑوں نے غضب پر غضب ڈھایا. سراپردہ پر حملہ کر دیا. سراپردہ کام حافظ شکیبار سلانہ اپنی پوری قوت سے لڑا، لگڑوں پر ٹوٹ پڑا اور خوب قتل کیا مگر دشمن ہٹتے ہٹتے شکیبار سلان کیا یک سالہ بچی نو شابہ کو اٹھا کر لے گئے. وہ نہایت حسین بچی تھی جسے دیکھنے والا پیار کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا. ماں ستارہ پر غم کا پھاڑ ٹوٹ پڑا، وہ بھی ہوش ہو کر گر گئی.